اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے خلافت عثمانیہ کے عروج و زوال پہ۔ اسلامی تاریخ میں خلافت عثمانیہ ایک ایسی سلطنت تھی جس نے تقریباً 600 سال تک 3 براعظموں پر اپنی حکمرانی قائم رکھی۔ اس خلافت نے نہ صرف فوجی اور سیاسی میدان میں کامیابیاں حاصل کی بلکہ اسلامی ثقافت، علم اور عدل و انصاف کے اصولوں کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ لیکن پھر وہ وقت آیا جب یہ عظیم سلطنت زوال کا شکار ہوئی اور بالآخر ختم ہو گئی۔ اس ویڈیو میں ہم خلافت عثمانیہ کے قیام، عروج اور زوال کی تاریخ کو تفصیل سے سمجھیں گے اور اس کے اسباق پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خلافت عثمانیہ کے قیام کی۔ 1299 میں جب سلجوقی سلطنت اپنے زوال کی جانب گامزن تھی تو عثمان غازی نے انطالیہ کے ایک علاقے میں ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس ریاست کو بعد میں خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا گیا۔ عثمان غازی کے ابتدائی اقدامات کا مقصد نہ صرف ایک مضبوط حکومت قائم کرنا تھا بلکہ اسلامی اصولوں پر مبنی ایک ایسا نظام لانا تھا جو عدل و انصاف کا علمبردار ہو۔ ابتدائی دور میں خلافت عثمانیہ کی توجہ اپنے ہمسائے عیسائی ریاستوں کو کمزور کرنے پر تھی۔ عثمانی سپاہ نے نہایت حکمت عملی سے ان علاقوں کو فتح کیا جو معاشی اور فوجی لحاظ سے اہم تھے۔ اس حکمت عملی نے خلافت کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی کہ خلافت عثمانیہ کا عروج کیسے ہوا۔ خلافت عثمانیہ کا عروج اس وقت شروع ہوا جب سلطان محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ سلطنت کا دارالحکومت تھا اور دنیا کے مضبوط ترین قلعوں میں سے ایک تھا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کو فاتح کا لقب دیا گیا اور قسطنطنیہ کو خلافت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا گیا، جسے آج استنبول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح نے نہ صرف عثمانیوں کو دنیا کے سامنے ایک طاقتور سلطنت کے طور پر پیش کیا بلکہ یہ فتح اسلامی تاریخ کے ایک سنہری باب کے طور پہ جانی جاتی ہے۔ سلطان محمد فاتح نے اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مثالی حکومت قائم کی جہاں غیر مسلم اقلیتوں کو بھی ان کے حقوق دیے گئے۔ ہم بات کرتے ہیں اب اس کے تیسرے حصے کی کہ ان کا سنہری دور۔ خلافت عثمانیہ کا سب سے شاندار دور سلطان سلیمان اعظم کے دور حکومت میں دیکھا گیا۔ سلطان سلیمان کو مغرب میں سلیمان دی میگنیفیسنٹ کہا جاتا ہے جبکہ مشرق میں انہیں قانونی کا لقب دیا گیا کیونکہ انہوں نے اسلامی قوانین کو ایک مضبوط اور منظم شکل دی۔ اس دور میں خلافت عثمانیہ نے نہ صرف مشرق وسطیٰ، یورپ اور شمالی افریقہ کے کئی علاقوں پر اپنا تسلط قائم کیا بلکہ اسلامی علوم، فنون اور تہذیب میں بھی نمایاں ترقی کی۔ عثمانی فوج کو دنیا کی سب سے منظم اور طاقتور فوج کہا جاتا تھا۔ ان کی بحری طاقت اتنی مضبوط تھی کہ بحیرہ روم پر عثمانیوں کا مکمل کنٹرول تھا۔ عثمانی دربار میں علماء، فلسفی اور سائنسدانوں کی قدر کی جاتی تھی۔ یونیورسٹیاں اور مدارس اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ عثمانیوں نے تجارتی ریاستوں کو محفوظ بنایا اور تجارت کو فروغ دیا۔ استنبول دنیا کا ایک اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں خلافت کا نظام حکومت۔
خلافت عثمانیہ کا نظام حکومت اسلامی اصولوں پر مبنی تھا، لیکن اس میں وقت کے تقاضوں کے مطابق جدیت بھی شامل کی گئی تھی۔ خلیفہ نہ صرف ایک سیاسی رہنما تھا بلکہ ایک روحانی پیشوا بھی سمجھا جاتا تھا۔ اسلامی شریعت کے مطابق عدالتوں کا نظام قائم تھا، جہاں ہر شہری کو انصاف فراہم کیا جاتا تھا۔ خلافت عثمانیہ نے مختلف قومیتوں اور مذاہب کے افراد کو ایک نظام کے تحت متحد کیا۔ غیر مسلموں کو ان کے مذہبی معاملات میں آزادی دی گئی اور انہیں جزیہ ادا کرنے کے بعد خلافت کے شہری حقوق دیے گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں خلافت عثمانیہ کے زوال کے آغاز کی۔ تو 17ویں صدی کے بعد خلافت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا۔ عثمانی فوج جدید ہتھیاروں اور تکنیکوں کو اپنانے میں ناکام رہی، جس کی وجہ سے یورپی طاقتیں ان پر غالب آ گئیں۔ حکومتی نظام میں بدعنوانی اور نااہلی بڑھ گئی۔ تجارت کے نئے راستے دریافت ہونے سے عثمانیوں کی اقتصادی حیثیت کمزور ہو گئی۔ اس سے یورپی ممالک نے عثمانی علاقوں پر حملے شروع کیے اور بالآخر کئی علاقے خلافت سے علیحدہ ہو گئے۔ پھر 20ویں صدی کے آغاز تک خلافت عثمانیہ ایک کمزور ریاست بن چکی تھی، جسے یورپ کا بیمار آدمی کہا جاتا تھا۔ جنگ عظیم اول، جو کہ 1914 سے 1918 یعنی کہ 1914 سے 1918 تک رہی، اس میں خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کے بعد فاتح اتحادی طاقتوں نے خلافت کے زیادہ تر علاقے تقسیم کر دیے۔ 1924 میں مصطفیٰ کمال اتاتürk نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے ترکی کو ایک سیکولر ریاست میں تبدیل کر دیا۔ یہ اسلامی دنیا کے لیے ایک صدمے کی خبر تھی۔ خلافت عثمانیہ کی تاریخ ہمیں کئی اسباق دیتی ہے کہ اتحاد و اتفاق اسلامی معاشرت کی بنیاد ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی حکومت دیرپا نہیں ہو سکتی۔ علم اور جدیت کو اپنانا ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اندرونی انتشار اور کرپشن کسی بھی سلطنت کو تباہ کر سکتی ہے۔ خلافت عثمانیہ کی داستان اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے، جو ہمیں نہ صرف فخر دیتی ہے بلکہ غور و فکر کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ اگر آج ہم اپنی تاریخ سے سبق لیں اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم ایک بار پھر عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ اللہ حافظ۔